میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اکثر کی قید لگائی، اکثرہم کا لفظ قرآن میں آیا، اس پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے گا۔ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، سننے والے سنتے تھے، ان تک بھی آواز جاتی تھی جو ایمان نہیں لائے، ان کو بھی آواز جاتی تھی تکبر کی وجہ سے، جس کو آپ غرور کہتے ہیں، بغاوت کی وجہ سے، وہ نہیں مانتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے۔ تو بتا دیا کہ یہ حال ہے ان لوگوں کا، اکثر جو ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں۔ اب پتہ چلا سننے والا وہ شمار ہوگا جو سن کر مانے، جو صرف سن رہا ہے اور مان نہیں رہا وہ شمار نہیں ہوگا۔ اب اس حوالے سے جی چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات کروں۔ پاکستان بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ جھگڑے شروع ہو چکے تھے۔ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، حضور کی خصوصیات، خصائص عربی میں کہتے ہیں، اسپیشلٹیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، صحابہ کرام کی حقانیت، اہل بیت اطہار کی پاکیزگی، ان کی مرتبت نہیں مانتے۔ نام آپ لے لیں جتنے بھی ہیں، کچھ ہیں جو صحابہ کے مخالف ہیں، کچھ اہل بیت کے مخالف، کچھ ازواج کے مخالف، کچھ اولاد کے مخالف، کچھ اولیاء کے مخالف۔ ان کو سنایا جاتا ہے، حق بتایا جاتا ہے، مگر یہ مانتے۔ اپنا اعتراض یاد کیا ہوا ہے، اس کو دہراتے رہنا ہے۔ آپ کا جواب سننا ہی نہیں ہے تو بتائیے اسے آپ کیا کہیں گے؟ وہ اپنے اسی نفس کے قابو میں ہیں یا نہیں ہیں؟ پوچھ رہا ہوں میں، ان کا نفس ہی روک رہا ہے نا ان کو، نہیں سننا، نہیں ماننا، اڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ حال ان کا بھی آپ دیکھ لیں، دوسری طرف کافروں کا دیکھ لیں، تو پتہ یہ چلا کہ جو حق کو قبول نہیں کرتا، جو سچ کو قبول نہیں کرتا، وہ کسی طرح بھی اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ خواہشات کا بندہ ہے۔ اللہ کا بندہ وہ جو اللہ کی مانے، اللہ کو مانے اور اللہ کی نہ مانے تو وہ اللہ کا بندہ نہیں بنتا۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب بات آ جاتی ہے یہاں پر کچھ لوگوں کے نزدیک، وہ تقدیر کو بیچ میں لے آتے ہیں، جی میری قسمت میں ہی نہیں ہے۔ یہ انکار کرنے کے لیے ہماری قسمت میں ہوتا تو جی ہم نماز پڑھ لیتے، ہماری قسمت میں ہوتا تو ہم کر لیتے، ہماری قسمت میں ہی نہیں ہے۔ جو ایسی بات کرتے ہیں، میں آپ کو بار بار جواب دے چکا ہوں اس کا، ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ کھانا تم نے اپنے ارادے سے کھایا یا نہیں؟ کہیں گے ہاں جی۔ فلاں جگہ تم گئے تو اپنے ارادے سے گئے یا نہیں؟ جی گئے۔ تو تم نے ارادہ کیا تو گئے نا، تم نے ارادہ کیا تو وہ کام ہوا نا۔ تو تم نے کیا سچ کے لیے، دین کے لیے بھی ارادہ کیا؟ ارادہ کیا نہیں، بات تقدیر کی کر دی۔ تو اللہ نے تمہیں ارادہ اور اختیار دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، میں اس کی پیمائش کی بات نہیں کر رہا، دیا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے ارادہ و اختیار سے کرتے ہیں، تو جب میں نے اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال ہی نہیں کیا تو تقدیر کا شکوہ کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے نماز کا ارادہ ہی نہیں کیا اور بعد میں کہہ دیا جی میری قسمت میں نہیں تھی، تو ارادہ نہیں کیا تو میری پکڑ تو ارادے پر ہے۔
اختیار پر ہے، جتنا ملا ہے اس کو میں نے کیسے کہاں استعمال کیا میں اس کا جواب دے ہوں۔ تو جن کے کانوں میں حق گونج رہا ہے مگر پھر بھی اس سے نفع نہیں پاتے اور سب کچھ حقیقت جان کر بھی مانتے نہیں، عمل نہیں کرتے، تو وہ ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ جواب دیجئے۔ وہ ذمہ دار خود ہیں، وہ تقدیر کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے نہیں۔ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اللہ جانتا ہے، مگر ہم کرتے ہیں اپنے ارادہ و اختیار سے، تو ہمیں سمجھ بھی ملی، رہنمائی بھی ملی، ارادہ و اختیار بھی ملا، تو ہمیں اس کو دیکھتے استعمال کرتے ہوئے صحیح طرف چلنا چاہیے۔ آپ کے رستے میں کچرا آ جائے، پاؤں رکھتے ہیں، فوراً ڈھونڈتے ہیں میں کس طرف سے بچ کے نکلوں۔ تو جب کپڑوں کو بچاتے ہو، جسم کو بچاتے ہو، ایمان کو کیوں نہیں بچاتے ہو؟ جہاں ایمان کے لیے دیکھو کہ بات درست نہیں ہے، وہاں بھی حفاظت کرنی ہے یا نہیں، کہ یہ چیز میرے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، میں اس سے بھی خود کو بچاؤں۔ تو سمجھدار وہی کہلائے گا جو جانوروں کی طرح نہیں ہوگا، کیونکہ عقل ملنے کے بعد، سمجھ ملنے کے بعد بھی وہی کر رہے ہیں، تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہوئے یا نہیں ہوئے، سوچنا ہوگا۔ تو ہمیں ان چیزوں کی تلاش کرنی ہے جن سے دین کو نفع ملے، ہمارے ایمان کی قوت کو اضافہ ہو، اور جو چیزیں اللہ سے، ایمان سے، نفع سے دور کریں، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حوالے سے بلا شبہ صوفیاء کرام نے مثالیں قائم کی، اولیاء کرام نے مثالیں قائم کی، کیسے کیسے کہاں کہاں انہوں نے کتنی سختیاں جھیلی مگر اللہ کی رضا کو چھوڑا نہیں۔ اور ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ ایک واقعہ بہت سنایا جاتا ہے، اس کی صحت کتنی ہے مجھے نہیں پتا۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو ایک عورت کچرا ڈالتی تھی راستے میں، کہا جاتا ہے راستے میں کچرا ڈالتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے تھے۔ 2 دن اس نے کچرا نہیں ڈالا تو نبی پوچھنے چلے گئے کہ مائی تو نے کچرا کیوں نہیں ڈالا؟ یہ واقعہ مشہور ہے، واللہ عالم کتنا صحیح ہے کتنا نہیں، میں اس پر بحث نہیں کر رہا۔ سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ وہ روز کچرا ڈالتی ہے، اس کو ٹائم بھی معلوم ہے نبی کا، راستہ بھی معلوم ہے، کچرا ڈالتی ہے، نبی نے راستہ کیوں نہیں بدلا؟ سوال ہے کہ یہ عورت اس راستے میں کچرا ڈالتی ہے، میں اس راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے سے چلا جاؤں؟ راستہ نہیں بدلا۔ جب تک کچرا ڈالتی رہی اس کو پوچھنے نہیں گئے، جب نہیں ڈالا تو پوچھنے گئے۔ کیوں؟ اگر واقعہ صحیح ہے تو کچھ پیغام بھی ہے اس میں۔ حضور راستہ نہیں بدل رہے، کیوں؟ کہ میرا نبی راستہ بدلنے نہیں آیا تھا، راستہ بدلوانے آیا تھا، دوسروں کا راستہ سیدھا کرنے آیا۔ اور جب وہ کچرا ڈال رہی تھی اس وقت چلے جاتے تو لوگ ہم میں اور دوسروں میں پھر فرق کیا؟ جب نہیں ڈالا تب گئے بتا دیا کہ کوئی برا بھی کرے، کوئی برا بھی کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، تم اپنی بھلائی کرو، تمہاری بھلائی اس کو برائی سے روک دے گی۔ ہم آگے سے ٹٹ فار ٹیٹ کے عادی ہیں، نیلے پہ دیلا، تو نے 1 کیا میں 2 کروں گا، نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو
معلوم کیا ہوا کہ گناہ کا راستہ اگر آ رہا ہے تو وہ تو ہمیں بدلنا چاہیے. اگر ہمیں پتہ ہے اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ چیز ایمان کے لیے تکلیف دہ ہے، نقصان دہ ہے، پھر بھی اس کو نہ چھوڑیں تو اس کا مطلب ہماری رغبت، کوئی تھوڑی سی میلان اس طرف ہے یا نہیں. تو آپ کو اگر جانچنا ہو کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا نہیں تو اپنے آپ سے ہی پوچھ لیں، وہی بتا دیتا ہے اے انسان تو اچھائی کو پسند کر رہا ہے یا برائی کو پسند کر رہا ہے. اللہ والے تکلیف اٹھا لیتے ہیں مگر صحیح راستہ چھوڑتے نہیں. امتحان آتے ہیں، ہم تو جگہ بدلنی پڑے، کاروبار بدلنا پڑے، شہر بدلنا پڑے، رشتے ناطے بدلنے پڑے، ہم سب کچھ بدل دیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے. سب سے پہلے تو چیک کرو کبھی غلطی ہو کہ ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا. میں نے یہ بات آپ کو کئی مرتبہ سنائی. ایک بزرگ تھے، سواری رکھی ہوئی تھی، جانور، اونٹ، گھوڑا، کوئی بھی سواری کے لیے. اس کو صبح اٹھتے ہی کھانا دے دیتے تھے، پھر اپنا کھانا وغیرہ کھا کے تیار ہو کے نکلتے تھے. تو وہ سواری پر جاتے تھے. ایک دن سواری نے مستی کی. ہمارے ہاں مستی کا لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اصل میں یہ لفظ برا نہیں ہے. مست ہونے کا مطلب گم ہو جانا، خدا مست ہونا، اللہ میں گم ہو گئے. لیکن ہمارے ہاں مستی شرارت کو بھی لوگ کہتے ہیں اردو میں. تو وہ جانور اڑی کرنے لگا. ان بزرگوں نے جانور کو مارا نہیں. ہم میں سے کوئی ہوتا تو اس کو چابک مارتا، کیوں گر کر رہا ہے. تو انہوں نے مارا نہیں. کہنے لگے مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے جو یہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. روز نہیں کرتا، آج کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے جو یہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ سب سے پہلے اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے. کبھی وہ رکاوٹ سزا ہوتی ہے، کبھی امتحان ہوتی ہے، کبھی وارننگ ہوتی ہے. ہمیں سنبھلنا چاہیے. اللہ نے عقل دی ہے، جانوروں میں عقل نہیں ہے. جانوروں میں صرف شہوت ہے، انسان میں عقل اور شہوت دونوں ہیں. لیکن عقل دی گئی، ساتھ عقل کی رہنمائی کا انتظام کیا گیا. قابو کے لیے آپ کو اللہ تعالی نے بہت قوتیں عطا فرمائی. تو میں بھی جانور کی طرح ہو کر خواہش کے پیچھے لگ جاؤں تو پھر مجھ میں اور جانور میں فرق کیا رہ گیا؟ اور عقل والا ہو کے جانوروں والی حرکت کروں تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوں یا نہیں. تو یہ مجھے دیکھنا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ انسانوں والا کام ہے یا نہیں. اور پھر انسان مومن ہو تو وہ دیکھے کہ یہ ایمان والوں کا کام ہے یا نہیں. میں آپ کو تینوں زندگیاں بھی سمجھا چکا ہوں، حیوانی زندگی، انسانی زندگی، ایمانی زندگی، یہ بھی سمجھا چکا.